بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بالله ورسوله ومن يعصها فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه تسليما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت جس میں کل 7 آیات اور اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے. تھوڑا آپ لوگ آگے بڑھیں گے، آگے بڑھے تو ٹھیک نہیں ہے. سنت پڑھنے والے تھوڑا کنارے ہو کے سنت پڑھ کریں، اور پھر تو سنت کے لیے وقت دیا ہی جاتا ہے 5 منٹ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی یہ بیان فرمائی الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی نعمتیں ہم پر ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ بارش کی طرح برس رہی. ابھی ہم رمضان المبارک مقدس، محترم، معزز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں کیسے انعامات اور کیسی نعمتیں رکھی تھی، اس کا تصور ہمارے بس کی نہیں. ہر انسان غریب، امیر، پڑھا لکھا، ان پڑھ،
رمضان المبارک میں خوب بہر اندوز ہو رہا تھا، خوب لطف اندوز ہو رہا تھا، اور جن کی نگاہیں کھلی ہوئی وہ تو اور رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد عید کی نماز بھی ہم نے پڑھ لی، اور ان سب ادوار میں اور ان سب حالات میں اللہ نے ہمیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھی صحت رکھی، تندرست رہے، صحت مند رہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو انسان کی بس کی بات نہیں۔ انسان جس طرح بارش کے قطروں کو گن نہیں سکتا، ایسے ہی اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں انسان پر کہ اس کا گنتی اور اس کا شمار انسان کی بس میں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور قرآن نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ میری نعمتیں اتنی ہیں، اور ان سب کو اگر کھاؤ گے، استعمال کرو گے، اور صرف ایک جملہ الحمدللہ، ساری نعمتوں کا شکر ہے۔ انسان کھانا کھا رہا ہے، بسم اللہ کر کے شروع کیا اور الحمدللہ پر اختتام کرتا ہے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا نعمتوں کا پتہ ہو۔ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھئے جو پانی کی، ہم تو پانی کی قدر اس لیے نہیں جانتے کہ ہمارے پاس موٹر لگے ہوئے ہیں، بٹن دبائے پانی آ گیا۔ جن علاقوں میں، جن جگہوں پر پانی کی قلت ہے، وہاں کے لوگوں سے پوچھیے کہ پانی کی کیا بات ہے۔ کہا کہ جب پانی آپ پی رہے ہیں بسم اللہ کر کے لیجئے اور الحمدللہ کر کے ختم کر دیجئے، تب پانی ختم کرتا۔ حضرت بادشاہ گزرے ہیں خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ۔ ان کے زمانے میں ایک مجذوب تھے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب۔ تو ہارون رشید کے دربار میں آئے ہوئے تھے، چونکہ مجذوب لوگ کی حالت ایسے ہی ہوتی ہے، مجذوب ہوتے ہیں ان کی حالت کچھ ایسی ہوتی ہے، وہ بادشاہوں کو بھی اور قریبوں کو بھی سب کو یہ میں رکھتے ہیں، ان کی نگاہ میں کوئی دنیا کی عتیق ہوتی نہیں۔ تو کبھی کبھی جو ہے ان کے دربار میں چلے جاتے تھے
تو خلیفہ ہارون رشید بادشاہ وقت تھے اور عباسی خلیفہ کے بہت بڑے بادشاہ اور بہت اچھے بادشاہ مانے جاتے ہیں. تو خلیفہ ہارون رشید نے بہلول دانا سے کبھی کبھی مذاق بھی کر لیا تھا, کبھی چھیڑ لیا. تو ایک مرتبہ بہلول دانا جو ہے ان کے دربار میں آئے تو خلیفہ ہارون رشید کی پیاس لگی ہوئی تھی. غلام اور خادم کو حکم دیا کہ جی پانی لے کے آؤ ایک گلاس. کہا جی حضور حاضر ہے پانی. خلیفہ ہارون رشید ایک گلاس اٹھا کر جیسے ہی منہ کے قریب لے جا رہے تھے, بہلول دانا نے کہا کہ خلیفہ صاحب بادشاہ سلامت, تھوڑا سا رک جائیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا اچھا یہ بتائیے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہا کرو کیا سوال؟ کہا کہ آپ کو بہت پیاس لگی ہوئی اور پانی کہیں نہ ہو اور آپ کی جان جو ہے وہ حلق میں آ کر اٹک رہی ہے اور ایک شخص کے پاس صرف ایک گلاس, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کریں؟ کہا کہ آج ہی دنیا دے دیں گے, آج ہی سلطنت دے دیں گے اور خرید لیں گے, آپ پیجیے. وہ دانا تھے, عقل مند تھے. دانا کا مطلب سمجھتے, بہلول دانا کا مطلب ہے عقل مند. لیکن چونکہ وہ مجذوم تھے تو لوگ ان کو پاگل سمجھتے تھے. ان کی بڑ ویسے ہی ہوتی ہے مجذوبوں کی حالت, لوگ پہچان نہیں سکتے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آج کل ہر پاگل کو لوگ مجذوب سمجھ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ وہ اللہ کا ولی ہوتا نہیں ہے, ایسا اس کی کچھ نشانیاں ہیں, کچھ حالت. خیر, بہلول دانا نے کہا کہ اب پی لیجیے پانی. ہارون رشید نے پانی پی لیا. کہا ساری ہو گئے پانی پی کر؟ کہا پھر ایک سوال. کہا کرو کیا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ جو پانی آپ نے ایک گلاس پیا ہے, اگر یہ جسم کے اندر جا کر باہر نہ نکلے تو آپ کیا کریں؟ یعنی پیشاب بند ہو جائے. یعنی وہ گلاس جو آپ نے پیا ہے اگر وہ پانی باہر نہ نکلا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا آدھی سلطنت اس کے حوالے جو ٹھیک کرے گا. کہا کہ تو معلوم ہوا آپ کی سلطنت کی کل قیمت؟ ارے بھائی عرب و عجم کے بادشاہ ہیں, عرب و عجم کے بادشاہ ہیں وہ, جن کے خراج جن کی حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب بارش ہو رہی تھی تو بارش نہیں ہوئی, بادل جو ہے چل کے جا رہا تھا. تو ہارون رشید اپنے چھت سے بادل کو دیکھ کر کہا کہ تم جہاں بھی برسو گے تمہارا خراج تو میرے ہی پاس ہے. یعنی تم جہاں بھی برسو گے وہاں کا ٹیکس جمع ہوگا پھر میرے ہی پاس آئے. تو بہلول دانا نے کہا کہ آپ کی حکومت, کل حکومت کی قیمت ایک گلاس, ایک گلاس میں خریدنے میں آدھی سلطنت اور اس کو نکالنے میں آدھی سلطنت. آپ کی دنیا کی حقیقت یہی ہے. اس لیے ہر لمحہ, ہر آن, ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ کی نعمتوں کا شکر. مولا آپ نے بہت دیا ہے, مولا آپ نے بہت کچھ عطا کیا ہے,
ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یہ انسان کی صفت ہے. آپ یو پی وغیرہ میں چلے جائیں تو ہر لمحہ ان کی زبان پر الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جی، اللہ کا شکر ہے جی، بہت کچھ اللہ نے دیا. ایسے معلوم ہوں گے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. فقیر ہمارے یہاں کا تھوڑا اچھا کپ پہنا رہتا ہے، ان کے لباس سے ہی جو ہے تھوڑی سی عجیب سی میلا ہٹ پن ہوتی ہے. لیکن جب ان کے پاس بات کریں گے تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے بھائی، الحمدللہ، اللہ نے بڑا نوازا ہے. تو اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے انسان کو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے. تو بات اس پر چل رہی تھی کہ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. تو سورہ فاتحہ کو اللہ نے الحمدللہ سے شروع کیا، اور یہ پہلی آیت ہے 7 آیتوں میں سے یہ پہلی آیت. اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ، تمام تعریفیں. کائنات میں جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی، کائنات کے اندر جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی تو حقیقت میں اللہ کی تعریف. بھائی انسان ایک عمارت بناتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، ایک بلڈنگ بناتا ہے، ایک محل بناتا ہے، تو کیا کہتا ہے انسان یہ بہت خوبصورت ہے، بڑا اچھا محل ہے، اس کی ڈیزائن بہت اچھے ہے. تو وہ اس چیز کی تعریف نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے نے اس کو بہت اچھے ڈیزائن میں بنایا ہے. تو جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی کائنات کے اندر، جس چیز کی بھی تعریف کی جائے گی گویا کہ حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں. دنیا کے اندر کیوں؟ اس لیے وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ انسان کو، وہ کائنات کو، وہ مخلوق کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. اس لیے تمام تعریفیں اللہ کی. اب دیکھیے ایک صفت بیان فرمائے آگے، کیوں اللہ کی تعریف ہوگی؟ رب العالمین، اس لیے کہ وہ کائنات ہر عالم کا پالنے والا ہے، تمام کائنات کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ انسانوں کا جہاں، وہ جناتوں کا جہاں، وہ سمندروں کا جہاں، وہ پہاڑوں کا جہاں، وہ دریاؤں کا جہاں، وہ مخلوقات میں جس طرح کے بھی ہر چیز کا وہ پالنے والا ہے. تو انسان تعریف جو کرتا ہے وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. لیکن ہم لوگوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ دنیا کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بات ہو جاتی ہے جو ہماری نظر میں تو تعریف نہیں ہوتی. ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی دنیا میں مٹر ہو رہا، کسی کا ناحق قتل ہو رہا، کسی کا جو ہے خون ہو رہا ہے، کسی کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں. یہ تو کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے. تو ہماری یہ عقل جو ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے، ہماری سوچ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے. اس میں اللہ کی مصلحتوں اور حکمتوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. ایک دیکھ لیجئے، ایک بچہ اس کا پھوڑا نکلتا ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں. ڈاکٹر اس پھوڑے پر نستر چلاتا ہے، بلیڈ چلاتا ہے، آپریشن کرتا ہے. بچہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، ہم کو چھوڑ دیجیے. اور ڈاکٹر اوپر نستر پر نستر چلایا جا رہا ہے، بلیڈ پر بلیڈ مار رہا ہے اس کا.
کیوں کہ اس کا فاسد مت. تو والدین کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نہیں کرتے کہ بھائی چھوڑ دو اس کو، یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے، بلکہ کہتے کہ نہیں یہ عین مصلحت ہے، اس کے حق میں فائدہ مند ہے. تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں بھی حرکت کر رہی ہیں، یہ سب اللہ کی مصلحت کے عین مطابق، اللہ کے مصلحت کے مقصد کے مطابق. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں. ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی کائنات کے مصلحتوں کو، چھپی ہوئی مصلحتوں کو کبھی اللہ والوں پر ظاہر کر دیتے ہیں. ایک بزرگ جو ہے انہوں نے واقعہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ ایک بزرگ جو ہے دریائے دجلہ جو عراق میں بہتا ہے، بغداد میں بہتا ہے، اس کے کنارے پر چل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے چلتا ہوا آ رہا ہے. تو ان کے دل میں ایک دم سے پیدا ہوئی یہ بات کہ دیکھتے ہیں ذرا یہ بچھو کیا کرتا ہے، جس کا تعاقب کیا جائے، اس کے پیچھے دیکھا جائے ذرا. اب وہ دیکھتے ہیں وہ بچھو آگے آگے چل رہا ہے اور یہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے. اس کے تعاقب کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آخر یہ بچھو کہاں جا رہا ہے، اللہ نے اس کو کس مصلحت کے لیے کہیں حرکت میں لایا ہے. اب وہ بزرگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور وہ آگے آگے چل رہا ہے. دیکھا کہ دریا کے کنارے پر آ کر وہ بچھو یوں ٹھہر گیا. اب یہ بزرگ بھی اس سے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. دیکھا کہ ادھر سے دریا میں ایک کچھوا چلتے ہوئے آیا اور آ کر کنارے پر لگ گیا. خدائی کشتی. اب وہ بچھو چھلانگ لگا کر اس کچھوے کے پیٹھ پر، پشت پر سوار ہو گیا. وہ بزرگ چونکہ ان کو تعاقب کرنا تھا، دیکھنا تھا کہ آخر اللہ نے اس کو کس مقصد کے لیے حرکت میں لایا ہے اور یہ کہاں ہے اس کی منزل اور یہ کہاں جا رہا ہے. اور اس کے بعد وہ کچھوا چلنے لگا اور وہ اس کے پیٹھ پر سوار ہے. یہ بھی چھوٹی سی کشتی خرید کر کرایہ پہ لے کر اس کے پیچھے ہوئی کہ دیکھتے ہیں آخر اس کو دیکھ چلنا کہاں ہے. اب چلے تو وہ جو ہے ادھر ادھر چلتے 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 یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو دیکھا دریا دوسرے کنارے پر پہنچ کر وہ جو ہے کچھوا اس کے کنارے پر آ کر لگ گئی اور وہ چھلانگ مار کر بچھو اس پار ہو گیا. یہ بھی اتر کر اس کے پیچھے جا رہے ہیں. تو دیکھا ایک میدان میں ایک شخص سویا ہوا ہے. تو یہ سمجھے کہ اوہ یہ بچھو اس کام کے لیے جا رہا ہے کہ وہ آدمی سویا ہوا اس کو ڈنک مارے. لیکن تھوڑی ہی دیر دور اور قریب گئے تو دیکھا کہ اس آدمی جو سویا ہوا تھا اس کے سامنے ایک سانپ جو ہے پھن اٹھائے ہوا اب ڈسنے کے لیے ہی تیار تھا. اتنے ہی میں یہ بچھو اس کے پاس پہنچ کر اس سانپ کے پھن پر سوار ہوا اور اس کو ڈس دیا اور وہ سانپ مر گیا. اب یہ بزرگ اس کو کھڑا ہو کر دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی مصلحتوں پر، اللہ کی حکمتوں پر تعجب کر رہے ہیں کہ مولا کریم یہ بچھو کہاں سے چلا اور پتہ نہیں کہاں سے ہوگا، ہم نے تو وہاں دیکھا اور اس کے پیچھے ہم اس کی طرح سوار چلتے ہوئے آئے. اب وہ شخص جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ بچھو ہے اور پتھر اٹھایا اور مارنے لگا. انہوں نے کہا ہاتھ پکڑ لیا، کہا مت مارو یہ تو تمہارا محسن ہے. کہا کیسے محسن ہے؟ کہا یہ سانپ جو وہاں پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اگر یہ بچھو اس کو ڈنک نہیں مارتا تو سانپ تم کو ہی کاٹنے والا اور تم مر جاتے. اس بچھو نے آ کر جو ہے اسے ہلاک کیا ہے اور پتہ نہیں اللہ نے اس کو کہاں سے تمہارے لیے، تمہارے جان کو بچانے کے لیے بھیجا ہے. تو اللہ کی مصلحتوں کو کوئی جان نہیں سکتا. تو کائنات میں جتنی چیزیں بھی ہو رہی ہیں وہ سب جو ہے
عین مصلحت کے مطابق ہے. اللہ کی مصلحتوں کو ہماری عقلیں سمجھ نہیں سکتی، سوچ نہیں سکتی. میرے دوستو، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. انشاءاللہ پھر اس پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت